جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی خاطر خواہ ہم نہیں کر سکے، کیونکہ پی ٹی آئی زیادہ قصوروار ہے اور کشمیریوں کو 5-5 لاکھ روپے دے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ کردار ادا کرنے میں عمران خان صاحب ناکام ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ نتائج بہت مختلف ہوں گے۔ اہم چیز ہے کشمیر میں وہ ٹورزم ہے، اس کو اگر ہم پروموٹ کر لیں، کشمیر کے لوگ دوبارہ مسلم لیگ کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حلقہ L4 کھڑی شریف سیاسی میدان جو ہے وہ 25 جولائی کو سجنے والا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چوئی جاوید قادر صاحب، جو کہ سابق امیدوار اسمبلی بھی ہیں اور برطانیہ کی معروف جو کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں کہ حلقہ L4 کھڑی شریف کا جو الیکشن 25 جولائی کو میدان سجنے والا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل بھائی، آپ کا اور عدالت نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے مدعو کیا۔ الیکشن کے حوالے سے جی الحمدللہ ہماری کمپین بڑی زبردست جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کی چوئی رخسار صاحب کی کمپین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے لیے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ تو ہر جگہ بندہ زور لگا رہا ہے، وہ اپنی جماعتیں لگا رہی ہیں، یا ہماری اپنی جماعت جو ہمارے کارکن جو ہے وہ اپنی جگہ پر زور لگا رہے ہیں، لیکن حالات سازگار ہے ہمارے لیے، ماحول سازگار ہے، کیونکہ ہم نے پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے، ہماری گورنمنٹ نے، راجہ فاروق حیدر صاحب نے اتنے ساری فنڈنگ کی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کی جو پسماندگی تھی وہ اس دور میں بہت سی دور ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کی ساری دور ہوئی ہے، لیکن بہت حد تک الحمدللہ ہم نے یہاں کام کروائے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا پیار ہے ہمارے ساتھ اور ان کا اعتماد ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی یہ جو باقی کام رہ گئے ہیں اس علاقے میں کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ جاوید قادر صاحب، برطانیہ میں بھی آپ نے الیکشن دیکھے، یہاں پر بھی دیکھیں، تو کیا یہاں کی سیاست اور برطانیہ کی جو سیاست ہے اس میں کون سی چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور کون سی سیم ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی ڈیفرنس ہے۔ وہاں پر حقیقی جمہوریت ہے کہ پاور ٹو دا پیپل ان فور دا پیپل۔ وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں، اور جو یہاں ہم پچھلے 30-32 سال سے مرحوم ہیں، جو کہ ہمارے سیاسی لوگوں کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم ایل اے حضرات جیت کر جاتے ہیں اسمبلیوں میں انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ یہاں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ جی صاحب، ابھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو زلزلہ زدگان تھے حلقہ L4 کھڑی شریف کے، ان کے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، جو امیدیں تھیں مسلم لیگ نون کی حکومت سے وہ پوری نہیں ہوئی، تو کیا کوئی آپ کو مشکلات تو ہوتی ہوں گی کمپین کے دوران؟ لوگ سوالات تو اٹھاتے ہوں گے کہ حکومت آپ کی رہی ہے، مسائل جو کہ تو ہیں۔ ظاہر ہے جی، جن لوگوں کو گھر مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں پر وہ اثر پڑا ہے ہمارے حلقے میں، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا اور فاروق حیدر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یہ وفاق کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پہلے زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، بالا کوٹ میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا پیسہ دیا تھا وہ وفاق نے دیا تھا اس وقت بھی، اور بیرونی ممالک سے بھی بہت سے دوست ممالک تھے جنہوں نے ہماری امداد کی۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک تو زلزلے کا جو امپیکٹ تھا وہ بہت کم ایریے میں تھا، شکر الحمدللہ، وہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ بہت کم ہوا۔ تو جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی خاطر خواہ ہم نہیں کر سکے۔ انفراسٹرکچر ہماری گورنمنٹ نے بہتر کیا، یہ جو نہر کی سڑک بن رہی ہے یہ بھی ہماری گورنمنٹ نے دی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مسائل تھے لوگوں کے، ہم نے اپنے طور پر یا ہمارے علاقے کے لوگوں نے یا جو لوگ صاحب حیثیت سے، انہوں نے این جی اوز بھی ہیں جنہوں نے کافی حد تک ہماری مدد کی یہاں پر، لیکن وفاق کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پیش قدمی نہیں کی گئی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی زیادہ قصوروار ہے، اور صدر جماعت پی ٹی آئی کے سلطان محمود چودھری صاحب جو کہ منجے ہوئے سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے، اور یہ ان کا آبائی حلقہ بھی تھا، تو ان کو زیادہ پرفارمنس دینی چاہیے تھی نسبتاً ہمارے کے وفاق کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ان کی جماعت تھی، انہوں نے پریشرائز کرنا تھا یا ڈیمانڈ کرنی تھی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ جاوید قادر صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اسی جماعت کی جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے،
کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ نتائج بہت مختلف ہوں گے۔ ایک تو ہماری جماعت نے پرفارمنس کی ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، جو بنیادی ضروریات زندگی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 60 65 70% لوگوں کے جو مسائل تھے، جو کہ ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں، وہ مہیا کی گئی ہیں۔ سب سے جو ہمارا اہم چیز ہے کشمیر میں وہ ٹورزم ہے، اس کو اگر ہم پروموٹ کر لیں تو اس کے لیے آپ کو سڑکیں ہونا بہت ضروری تھا، اور اسی طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب نے توجہ دی۔ اگر ہماری حکومت کو تسلسل چاہیے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کو تسلسل چاہیے کہ جو باقی کام ہیں وہ آنے والے ادوار میں ہم کر سکیں، تو یہ حالات بہت مختلف ہے پہلے سے، کیونکہ ہم نے پرفارم کیا ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے۔ اس میں چند چیزیں اور میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں اسپتال میں ایمرجنسی فری کر دی گئی ہے، این ٹی ایس کو لے کر آئے ہیں، میرٹ کی بنیاد بنائی ہے۔ اسی طرح سروس پبلک کمیشن مطلب ہے اس میں وہ میرٹ کی بنیاد بنائی ہے۔ پھر فیملی کورٹس لے کر آئے ہیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں جو سپریشن ہو چکی ہے کسی وجوہات کی وجہ سے، ان کے لیے سپیڈی کورٹس بنائے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر فیصلے کریں۔ اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کرنے کے لیے باقی، اس کے لیے ہمیں تسلسل چاہیے، اور انشاءاللہ جو لوگوں کا اعتماد ہے ہم پر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو ولولہ ہے اور جس جوش سے وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، پیار سے ہمارا استقبال کرتے ہیں، وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کشمیر کے لوگ دوبارہ مسلم لیگ کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل ناظرین ہے چوہی جاوید قادر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے والد صاحب چیئرمین چوہی اللہ دتا صاحب، ان کا حلقہ LA4 کھڑی شریف کی سیاست میں انتہائی اہم رول رہا، اور آج ان کے جو صاحبزادے ہیں جاوید قادر، وہ بھی اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ چودھری محمد رخسار کی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر دوبارہ حکومت مسلم لیگ نون کی بنتی ہے یا عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مسلم لیگ نون کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو تعمیر و ترقی کا سفر جاری ہے یہ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔